نامراد ہے اور دل کا سخت ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا، ہمارے بزرگوں نے کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا وہ صحابی رسول نہیں ہے، تمام اہل سنت کا اتفاق ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، دعوت اسلامی، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، سارے سوائے رافضیوں کے، شیعوں کے علاوہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت نے احمد رضا خاں بریلوی نے یہ بات لکھی ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ پڑھیے فتاوی رضویہ۔ رد الرفضہ میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی نے لکھا ہے، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جس نے صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے لوگوں کے بارے میں یہ گمان کیا کہ وہ مسلمان ہیں تو وہ خود سوچ لیں وہ بھی مسلمان نہیں رہے۔ پڑھیے، مطالعہ کیجیے، کتابیں دیکھیے، اس نے گویا کفر کیا ہے۔ اور یہ ابھی حال ہی میں یہ جو میں حوالہ جات دیتا ہوں اس پر آپ ذرا کبھی غور کیا کریں کہ جب ہم قادیانیوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو تمام باقی مسلمانوں کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان سارے حوالہ جات سے ہم متفق ہیں، بلکہ ان باتوں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے قادیانیوں کے کفر پر متفق ہیں۔ میں جو حوالہ جات دے رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے جتنے مسلمان ہیں سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بابا خادم حسین رضوی، یہ عالم ہے، انہوں نے بھی تو کہا ہے نا، ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ لاہور میں مینار پاکستان کے سائے کے نیچے اپنے بڑے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ دھر دھر کتےو ہون تسا مالکا نو پائے گئے ہو۔ میرے خیال میں اس پر کسی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ رشتہ داریاں ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ یہ ہے وہ ہے، تو جو آپ ذرا دیکھیں رشتہ داریاں بھی دیکھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود صحابی ہے، ان کے ابو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہندہ جس کو ہند بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابیہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیب رملہ یہ صحابیہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ کا بھائی یزید بن ابی سفیان، ایک بھائی ہے ایک بیٹا ہے، جو اختلاف ہے وہ بیٹے پر ہے، ذہن میں رہے، بھائی کی بات نہیں، وہ بھی صحابی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اہلیہ۔ یہ خاندان سارے کا سارا صحابی ہے۔ اور پھر حضرت ابو سفیان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کب ہوئی؟ یعنی 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو جب فتح ہوگی تو اس کے بعد جو چابیاں تھیں وہ بھی دیں صحابی رسول کو، اور وعدہ کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا وہ بھی امن میں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کے گھر کو امن کا گھر قرار دیا۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، آپ غور کریں نا کہ دیکھیں سارا خاندان صحابہ۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود کاتب وحی تھے، حضرت امیر معاویہ بھی تھے کاتب وحی،
17 یا 19 کاتبین قرآن کاتبین وحی تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتب وحی تھے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب، ایک وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب سے مراد ہے قرآن، وحی غیر مطلوب سے مراد ہے احادیث۔ تو قرآن لکھنے والوں میں حضرت علی بھی شامل تھے، حضرت امیر معاویہ بھی شامل تھے۔ درجہ، مقام، شان ہر لحاظ سے حضرت علی المرتضیٰ کا زیادہ ہے، خیال رکھو۔ حضرت امیر معاویہ کا کم ہے حضرت علی کی نسبت سے، حضرت علی المرتضیٰ کا مقام حضرت امیر معاویہ سے زیادہ ہے۔ ہم غلام پہلے حضرت علی کے ہیں، بعد میں غلام حضرت امیر معاویہ کے ہیں، مگر ہم غلام دونوں کے ہیں، صحابہ ہے نا۔ تو ان باتوں سے پتہ چلا، آپ کو پتہ ہوگا کہ اچھا احادیث کا ذخیرہ بھی ہے۔ یہ اکثر علماء جو پڑھتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ انہی کی روایت ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے نیکی کا، تو اس کو دین کے راستے پر لگا دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اس کے راوی بھی حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بہت سارے معاملات ہیں۔ حضرت فاروق اعظم، تاریخ میں نے عجیب بات پڑھی، تاریخ وہی معتبر ہوگی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ شکایت آئی کہ دیکھو جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے بن ٹھن کے رہتے ہیں۔ امیر المومنین کون تھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احتساب کرتے تھے، احتساب بھی شریعت میں ضروری ہے حکمرانوں کا، تاکہ وہ غلط راستے پر نہ چل نکلے۔ کہا کہ ایک تو یہ بن ٹھن کے رہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں یہ بیٹھتے ہیں ان کا دفتر ہے، باہر ان کے نگران ہوتے ہیں، باڈی گارڈ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں یہ رپورٹ ملی ہے تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جی جو شکایت آپ تک پہنچی ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر آپ اپنے بارے میں بتاؤ، ایسا کیوں کرتے؟ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین جو علاقہ ہے، کون سا علاقہ تھا؟ شام کا، وہاں مخالفین زیادہ ہیں۔ میں کپڑے اس لیے اچھے پہنتا ہوں تاکہ دشمنوں کو پتہ چلے کہ مسلمان جو ہے ختم نہیں ہو گئے، اللہ نے مسلمان بھی رکھے ہوئے ہیں اور وہ وضع قطع کے لحاظ سے بھی باقیوں سے بہتر ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں، میں نے نگران، نگہبان، باڈی گارڈ اس لیے رکھے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جاگ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کس طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے تو ہم نے ان پر قوم کا، ان کے کندھوں پر قوم کا بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسجد سے، یاد رہے کہ اس مسجد کا نام بنو امیہ نہیں تھا، جناب والا معاویہ کے نام سے تھی۔ رشتہ داریاں ہیں، لینا دینا ہے، یہ سب حضرت امیر معاویہ کے نام سے ہیں۔ بہت سارے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ۔ اور ویسے سچی بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ نے کسی کی گرفت کرنی ہے، کسی کو چیک کرنا ہے کہ یہ پکا ہے یا کچا ہے یا منافق ہے یا سیدھا مسلمان ہے،
تو آپ حضرت امیر معاویہ کا نام لے لیجئے، پتہ چل جائے گا۔ باقی ہر چیز کو برداشت کر جائیں گے، اس کو برداشت نہیں کریں گے، یہ بنیاد ہے۔ اور خام خواہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست حق پرست پر۔ ذرا غور کیجیے گا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اب آپ بتائیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو خلیفہ ہیں بھئی، حضرت علی المرتضیٰ کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت حسن بنے، 5ویں خلیفہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6ٹھے خلیفہ ہے۔ بھئی سارے صحابہ جو خلیفہ بنے ہیں وہ سارے کے سارے راشد ہیں نا، سارے کے سارے مرشد ہیں۔ بھئی انبیاء کے بعد تمام صحابہ ہمارے پیر و مرشد ہیں نا، تو ان میں وہ بھی ہیں۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بیٹے تھے،